We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. جنگ اور امن کا فاصلہ کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے. اطمینان کی بات یہ ہے کہ اب تک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان قائم سیز فائر برقرار ہے، لیکن یہ جنگ بندی انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اسلام آباد میں دونوں فریقین کے درمیان 47 سال بعد ہونے والے براہ راست امن مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں. کئی دنوں سے امید تھی کہ یہاں کوئی بریک تھرو ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. فریقین بغیر کسی معاہدے کے واپس چلے گئے. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. مذاکرات ناکام ہوئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رد عمل بھی غیر معمولی تھا. انہوں نے ایران کے خلاف نیول بلاکیڈ کی دھمکی دے دی. امریکہ سمیت تمام عالمی دفاعی امور کے ماہرین کا اصرار ہے کہ اگر ٹرمپ نے اپنی دھمکی پر عمل کیا اور ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی تو یہ جنگ کی کارروائی ہوگی، یہ ایکٹ آف وار ہوگا جس کا بھیانک نتیجہ نکلے گا. ایران جوابی کارروائی کرے گا اور پھر سے خطے میں سیز فائر فوری ختم ہو جائے گا اور جنگ کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا. آج پاکستان کے وقت کے مطابق عین 7 بجے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے صدر ٹرمپ کی دھمکی کے عین مطابق اسٹریٹ آف ہارمز کے آس پاس بحری جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے جو ابتدائی کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا ہے. دوسری جانب ایران نے فی الحال کسی عملی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن تمام بحری جہازوں کو اور اس علاقے کی تمام جو میری ٹائم ٹریفک ہے ان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں. تو عین ممکن ہے کہ ایران امریکہ کی اس کارروائی کا آج کسی وقت کوئی عملی جواب بھی دے. ایک جانب ٹرمپ ایران کی نیول بلاکیڈ کی دھمکی دے کر دوبارہ جنگ شروع کرنے کی تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب انہیں یہ خوش گمانی ہے کہ ایران بہت جلد مذاکرات کی میز پر آنے والا ہے. We had a very intensive negotiation, and toward the end it got very friendly, and we got just about every point we needed, except for the fact that they refused to give up their nuclear ambition, and that's the only point, frankly, to me. That was the most important point by far. I will tell you, it was a good meeting yesterday, really a good meeting, except for one problem, and it's 95%. They want to have nuclear weapons. It's not going to happen. But I do believe they're going to come to the table on this, because nobody can be so stupid as to say that we want to have nuclear weapons and they have no cards. They have no cards whatsoever. You know, Pakistan was great yesterday. They were the ones that really facilitated the meeting. ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے بیان کی اس حد تک تو تصدیق کی کہ دونوں ملک معاہدے کے قریب تھے، مگر آخری لمحے میں صورت بدل گئی. عباس اراغچی نے لکھا کہ امریکہ نے اچانک اپنی شرائط سخت کر دی اور مطالبات بڑھا دیے. یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ناکہ بندی کا اعلان بھی کیا، نیول بلاکیڈ کا اعلان کیا، جس سے مذاکرات کو شدید نقصان پہنچا. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ امن چاہتا ہے یا دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، یا دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں؟ اس تمام صورتحال کے باوجود فی الحال لگ یہی رہا ہے کہ سیز فائر 21 اپریل تک برقرار رہے گی. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں، اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ دونوں وفود تشریف لائے اور 21 گھنٹے متواتر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی. سیز فائر ابھی بھی قائم ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی فریق دوبارہ جنگ نہیں چاہتا. ایران کئی ہفتوں کی شدید بمباری کے بعد کمزور ہو چکا ہے، اس پر اندرونی اور اکنامک پریشر بڑھ رہا ہے. امریکہ بھی وقتی طور پر مڈل ایسٹ کی جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں چاہتا. ٹرمپ کے سخت بیانات اپنی جگہ،
لیکن مجموعی طور پہ امریکی حکومت کوشش ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اسرائیل بھی فوری اگلی محاذ کھولنے سے پہلے ایک پاز چاہتا ہے۔ اسی لیے ڈپلومیٹک حلقے سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کا غیر اعلانیہ ایکسٹینشن ممکن ہے، یعنی نہ امن معاہدہ ہوگا اور نہ نئی جنگ کا اعلان، بلکہ ایک انکمفرٹیبل خاموشی جاری رہے گی۔ تاہم اب بھی سب سے بڑا خطرہ اسٹریٹ آف ہرموز کا ہے، وہی بین الاقوامی بحری راستہ جس کی دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائی ذمہ داری ہے جو یہاں سے گزرتا ہے۔ اگر امریکن نیوی نے ایران کے خلاف بلاکیٹ کرنے کی کوشش کی یا ایرانی جہازوں کو واقعی روکنے کی کوشش کی تو پھر یہ براہ راست ملٹری کانفرنٹیشن ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ میری ٹائم بلاکیڈ ایکٹ آف وار تصور ہوگا۔ خود امریکہ میں ٹرمپ کی دھمکی پر عمل کو ناممکن قرار دیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی نیول کمانڈر ایڈمرل جیمز اسٹاوڈس نے ایران کی بحری ناکہ بندی کو بلاکیٹ کو امریکہ کے لیے ایک بڑا گیمبل اور ایکٹ آف وار قرار دیا ہے۔ This is not trivial work. Any blockade is difficult because it's an open seaway. When you conduct a blockade, it is an act of war, and it is something that has grave consequence in terms of how you execute it. As to how many ships you would need, I'd say if I were the admiral in command and Brad Cooper is the CENTCOM commander, he will probably want to put 2 aircraft carrier, plenty of air cover up above him, and then he'll want about a dozen destroyers and frigates. All of this would be arrayed in the southern part of the Gulf. All the way down outside the Gulf would be the U.S. forces. And then inside the Gulf, Fareed, you've got probably half a dozen American warships, and you'd want to bring in the Emirati Navy, the Saudi Navy. So you'd try and bottle it up on both sides. Bottom line, this is a big task. And it's a big gamble. یعنی کہ بہت ہی ناممکن، مشکل اور خطرناک عمل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں صرف ایک غلطی، صرف ایک بحری جھڑپ اور صرف ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک پورے ریجن کو دوبارہ جنگ میں جھونک دے گی۔ چائنا نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں اسٹریٹ آف ہرموز میں بلا رکاوٹ نیویگیشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آج باقاعدہ ایک بیان میں بیجنگ نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرموز میں گڈز اور انرجی کا ان امپیڈڈ فلو عالمی مفاد میں ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے جہاں سے سامان اور انرجی کی ترسیل ہوتی ہے، اور اس کی سلامتی، استحکام اور بلا رکاوٹ آمد و رفت پوری عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ اس اسٹریٹ میں بحری آمد و رفت میں رکاوٹ کی بنیادی وجہ ایران کے ساتھ جنگ ہے۔ اس مسئلے کا حل فوری جنگ بندی اور دشمنی کے خاتمے میں ہے۔ تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور چین اس سلسلے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ صورتحال انتہائی سینسٹیو مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تاہم گلوبل اینالسٹ اس بات پر اس مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں یہ بھی ختم نہیں ہوئے، صرف ایک پاز آیا ہے، کیونکہ نہ امریکہ نے سفارتکاری ترک کی ہے اور نہ ایران نے دروازہ بند کیا ہے۔ پس پردہ رابطے اب بھی جاری ہے، یعنی بیک چینل ڈپلومیسی زندہ ہے۔ ممکن ہے ٹرمپ کا بڑھتا ہوا دباؤ اسی لیے ہو کہ ایران اگلے راؤنڈ میں زیادہ کنسیشنز دینے پہ مجبور ہو، اسی لیے آنے والے دنوں یا ویکس میں مذاکرات کی بحالی کا امکان کافی حد تک موجود ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملہ نمٹائیں۔ Don't go back to fighting. It's not going to be in our interest. It's going to do tremendous additional damage, tremendous additional risk and danger. But threat is always there, but don't go back to that. Keep the pressure on the Iranians by other means. Try to bring other countries together in doing that, and engage in diplomacy for however long it takes to get a deal. And a deal is going to involve some compromise. Decide where you're willing to compromise, decide what you need to get. And I think the record shows that this can be done, and the JCPOA is probably the best example of that. ادھر گلوبل فائنینشیل مارکیٹس میں اس غیر یقینی صورتحال پر فوری ریاکشن سامنے آ رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں پریشر میں ہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہرموز میں خطرہ بڑھا تو سپلائیز متاثر ہوں گی۔ اگر سیز فائر برقرار رہا، مذاکرات بحال ہو گئے تو آئل پرائسز سٹیبلائز ہو جائیں گی اور کافی حد تک نیچے آ جائیں گی۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی فریق وہ پہلا کردار نہیں بننا چاہتا جس پر دوبارہ جنگ شروع کرنے کا الزام ہو۔ دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خواہش نہ امریکہ میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ امریکہ کی سخت ہے، نہ ایران کی سخت ہے۔ عملاً سخت ضرور ہے لیکن اندر سے ٹوٹ ہو چکی ہے یہ سخت، کیونکہ اب بہرحال دونوں طرف وسیع رائے یہ ہے کہ
بات چیت ہو اور اس مسئلے کا مذاکراتی حل نکلے. یہ سوچ شاید سیز فائر کو کچھ دن اور بڑھا دے گی، لیکن موجودہ حالات میں امن اگلے بحران کا، اگلے کرائسس سے پہلے کا ایک عارضی وقفہ محسوس ہو رہا ہے. آج اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسٹریٹجک امور، ڈیفنس امور کے ممتاز اینالسٹ جناب اعجاز حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز صحافی امریکی امور اور امریکی داخلی امور، ہمارے ساتھ ہوں گے جناب فیض رحمان. اعجاز حیدر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 جو اس وقت کا اسٹیٹس ہے اس میں آپ کے نزدیک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اور ایک بہتر قسم کی پراسپیکٹس جو ہیں آگے کی طرف مذاکراتی حل کی طرف جانے کے کیا ہیں، یا یہ کہ ایک بریک ڈاؤن ہو جائے اور یہ چیز آگے نہ بڑھ پائے اور پھر ہم ایک اور جنگ کے ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے؟ آپ کے خیال میں امکان کس کا زیادہ ہے اور اس کی مضبوط وجوہات بیان کیجیے. شکریہ خان صاحب. یہ تو جو عمل ہے، ویسے تو جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایونٹ نہیں تھا، یہ ایک پروسیس ہے. اور یہ بات درست ہے. ظاہر ہے جہاں پہ معاملات اتنے پیچیدہ ہوں تو وہاں پہ ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی ایک میٹنگ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ وہ بلاکیڈ کو بلاک کریں گے اور انٹرنیشنل واٹرز میں جو بین الاقوامی پانی ہیں ان کے اندر کسی جہاز کو جو ہے جو وہاں سے نکل کے آتا ہے اور ایران کا تیل لے کے آتا ہے اس کو وہ جانے نہیں دیں گے، جس میں چین کے بھی جہاز ہوں گے. تو بلاکیڈ جو ہے بین الاقوامی قانون کے تحت تو ایکٹ آف وار ہے. تو جو سیز فائر جو ہے، جو فائر بندی جس کا ذکر ہوا تھا، جس میں ابھی دن باقی ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھنا تھا، وہ تو ٹرمپ صاحب کے اس الٹیمیٹم کے بعد ویسے ہی جو ہے وہ وائلیٹ ہو گیا. اور اگر اس میں چونکہ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایکٹ آف وار ہے، یعنی جسے آپ کیسس بیلائے کہتے ہیں، تو اگر یہ امریکہ نے کیا اس کو جو ہے انفورس کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کی، تو ایران تو اس کا جواب دے گا. اور جواب جب وہ دے گا تو یہ تو معاملہ جو ہے سیز فائر، ظاہر ہے کہ سیز فائر ختم ہو جائے گی. فیض رحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ڈی سی میں ہیں، واشنگٹن میں ہیں، اور آپ بہت قریب سے تمام صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کا بڑا وسیع تجربہ بھی ہے. جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کراس دا بورڈ یو ایس میں ہر طرح کے جو اوپینین میکرز ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو تھنک ٹینکس ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس بات کو پہ شدید اپسیٹ ہے کہ یہ جو شوشہ چھوڑا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ وہ نیول بلاکیڈ کر دیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو ڈبل بند کر دیں گے، یعنی کہ جو ایران کی ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر وہ اپنی ریسٹرکشنز بھی لگا دیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں چاہے سیز فائر بریک ہو جائے، بریچ ہو جائے، ایران جوابی کارروائی کرے، پھر پراپر ایک دم دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. آپ کو ٹرمپ کی جو اب تک کا پاس رہا ہے، تمام لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے، جو تمام متعلقین ہیں، کہ ان کی یہ بات ان کی پچھلی دھمکیوں کی طرح سے جو ہے وہ ایک بلبلہ ثابت ہوگی، اور مارکیٹس بھی ایسا ہی شو کر رہی ہے. کیونکہ اگر یہ ہونے والا ہو تو آج جو بریڈ کی قیمت $102، جو کہ ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک پینک کی سچویشن نہیں عیاں کر رہی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آگے کے 24 گھنٹے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے کے 24 گھنٹے کیسے لگ رہے ہیں اس پورے حوالے سے؟ ایک جنگ کا دوبارہ آغاز ہو جائے، دوبارہ جنگ شروع ہو جائے وہ، یا یہ کہ بہرحال دھیرے دھیرے جو ہے ہم بہتری کی طرف چلیں؟ جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، اصل جو باٹم لائن ہے وہ ٹرمپ صاحب کی اپنی ریالٹی ہے جس میں وہ رہتے ہیں. ان کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے اور وہ ایک ان کا اپنا ایکو چیمبر ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے وہ ایک دی آرٹ آف دا ڈیل جو کتاب لکھی ہے جس کا بار بار وہ ریفرنس دیتے ہیں،
کہ شاید اس سے میں ایک پریشر ڈیولپ کروں گا, ایرانیز ایک دفعہ پھر پیچھے ہٹیں گے اور پھر میں یہاں پر کچھ اور ایک طرح کی وکٹری اور ایک اور ون کلیم کر سکتا ہوں. اس سے ظاہر ہے کہ یہ پورا معاملہ بہت ان پاپولر ہے, اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ عجیب و غریب ایک سچویشن یہاں پیدا ہو گئی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ پوپ کو اٹیک کیا ہے. امریکہ میں 66 ملین رومن کیتھولکس رہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایک جیزس کرائسٹ کی ایک ایک پکچر میں اپنے آپ کو بنا کے پیش کیا ہے. تو جو ان کے جو ایونجیلیکل فرینڈز ہیں یہاں وہ بھی اپسیٹ ہیں. تو کیا یہ ساری باتیں یا یہ ڈومیسٹک ایک اپوزیشن اور ساتھ ساتھ جو ایک انٹرنیشنل ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس نے اس بلاکیڈ کو سپورٹ کیا ہے سوائے اسرائیل کے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور کہ آگے سسٹین کر پائیں گے. لیکن جہاں تک دیکھیے شروع کرنے کی بات ہے تو میرا خیال ہے شروع تو ہو جائے گا, لیکن کس حد تک آگے جائے گا یا کیا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے فوراً, تو یہ شروع ہو جائے گا لیکن سسٹین نہیں کر پائیں گے اس کو. یہاں پر بھی ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. اعجاز نذیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ڈاؤن دا روڈ آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے, اور کل کیا ہوا یہ کیا جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور یو ایس ڈیلیگیشن آیا تو کیا وہ واقعی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ 21 گھنٹے کے اندر اس مسئلے کا چلے ٹھیک ہے, شاید یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ ایک پیس ڈیل وہ لے لیں گے, لیکن یہ کہ کوئی بڑا بریک تھرو, کوئی ایک میننگ فل وے فارورڈ یا ایک میننگ فل ڈیولپمنٹ یا کسی قسم کی کوئی چیز وہ اس 47 سال کے جنگ کے بیک گراؤنڈ کو 21 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ریزالو کر لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کیا تھا, یہ گیم کیا تھا, یہ موو کیا تھی؟ یقیناً یہ جو کیا انہوں نے وہ یہی کرنے کے لیے آئے تھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہی کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ کر کے چلے گئے جو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا؟ خان صاحب یہ میں دیکھ رہا تھا آج وہ ایک امریکی ٹی وی چینل پہ MS ناؤ پہ, تو ایک جو وہاں پہ تجزیہ کار تھے انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایکچولی سینٹ وینس آن اے فولز ایرنڈ. دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے, معاملات اتنے پیچیدہ ہیں, اور جو قالیباف صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ جو ہے بتایا ہے, اور آراغچی صاحب نے بھی جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت جو ہے وہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی تھی, لیکن اچانک جو ہے وہ پینترا بدلا, کیونکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈیلیگیشن اسپیشلی the VP Vance was trying to clarify things from Trump. تو وہ پینترا انہوں نے بدلا ہے اور وہ واپس اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس پہ آ گئے. دیکھیے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, یہ ایک جنگ جو ہے نا اپنی شروعات سے حکمت عملی کی تلاش میں ہے. یعنی یہ جو ہے پہلے تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حکمت عملی جو ہے وضع کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کام کرتے ہیں. یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر اب حکمت عملی کی تلاش میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیتنیاہو نے منجن بیچا اس کو, اور اس کے بارے میں تو اب بہت ساری رپورٹنگ ہو چکی ہے کہ وہ کیا اس نے کہا. یہ بھی اوباما انتظامیہ کے لوگوں نے آ کے کہا کہ اوباما کو, یہ کیری کا انٹرویو تھا جان کیری کا, اس میں اس نے کہا کہ اس نے اوباما کو بھی یہ منجن بیچنے کی کوشش کی, اوباما نے جو ہے وہ رد کر دیا یہ, تو ٹرمپ اس کو مل گیا. اور وین ہالن نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ نیتنیاہو واز لوکنگ فار اے US president and he's finally found someone as reckless and stupid as Trump. تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے, میں پچھلی دفعہ جب ہماری گفتگو ہوئی تھی آپ کے پروگرام پہ تو میں نے آپ کو 2 باتیں کی تھی. ایک میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر اس کا ساختیاتی تجزیہ کریں تو جو پوزیشنز ہیں دونوں طرف میں, ان میں ہمیں جیسے آپ وار ٹرمینیشن تھیوری کہتے ہیں اس میں آپ کا جو رائپنس مومنٹ ہے نا وہ ابھی تک آیا نہیں ہے, اور ان پوزیشنز میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے جس کی بنیاد پر وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے. اب وہ ملنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو جنگ کے آغاز سے پہلے معاملہ تقریباً طے ہو چکا تھا. جو البسیدی صاحب نے جا کے وینس سے ملاقات کی, امریکی چینل پہ جا کے بات کی, اور یہ بھی کہا کہ JCPOA میں جتنا ایران نے کنسیڈ کیا تھا اس سے زیادہ کنسیشنز دے دی تھی. لیکن آپ نے جب جنگ شروع کر دی تو اب یہ سٹیٹس کو اینٹی نہیں ہو سکتا.
یہ جو ہے ایک وجودی جنگ بن چکی ہے ایران کے لیے، اور اس میں اس جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو بنیادی ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب خلیج کی بھی جو جیو پولیٹکس ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ صاحب کا اس بات پر اصرار کرنا کہ وہ واپس جا سکتے ہیں اور سٹیٹس کو اینٹی میں جا کے جو مطالبات پیش کیے تھے اب وہ مطالبات ایران سے منوا سکتے ہیں، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف۔ جی تو فیض بھائی یہ بتائیں کہ یہ پیو ریسرچ یا جتنے بھی اوپینین پول سروس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک آپ رائے عامہ کا جائزہ لیتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ اسٹریٹس پہ جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ایک عام سا تاثر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ایک امریکی جو کہ اس پورے ماحول کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ اعجاز حیدر صاحب نے اس کا فرمایا، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک عام امریکی جو ہے اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ جو سروے تو یہ بتا رہے ہیں کہ غیر مقبول ہو رہی ہے جنگ، ٹرمپ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، لوگ وہ انتہائی غیر مقبول ہو رہے ہیں، جنگ انتہائی غیر مقبول ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کیا بول رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ اگر چونکہ میں بلو اسٹیٹ میں رہتا ہوں، بالکل نیکسٹ ٹو ڈی سی ورجینیا میں، ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ کو بہت زیادہ ایک نظر آتی ہے مخالفت، لیکن ایون جو ریڈ اسٹیٹس ہیں، ٹیکسس وغیرہ میں بھی، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں، ایون ریپبلکنز ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایران کے لیے آپ جا رہے ہیں، دیکھیے اس میں دو ایک باتیں ڈفرنٹ پہلو ہیں اس کے۔ اس جنگ کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ایران کے خلاف نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی ابھی بھی مور دین 80% امریکنز جو ہیں وہ ایران کو پسند نہیں کرتے، لیکن کیا ایران کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کے اس کو اٹیک کریں؟ تو 60% لوگ اس کو اپروو نہیں کرتے کہ وار نہیں ہونا چاہیے، مور دین۔ بلکہ اگر آپ جو جنریشن زی میں چلے جائیں تو وہ تو بات 70% سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بہت ہی ایک ہیوج اماؤنٹ ایک نمبر ہے جو کہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ لیکن دیکھیے عام جو زندگی ہے، آپ کو ایسا کوئی بہت زیادہ ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی پینک ہے، بازار وغیرہ ہر چیز لگتا ایسا ہے کہ زندگی بالکل نارمل ہے۔ یہی تو بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک کس قدر ہیجان میں مبتلا ہے، پوری دنیا میں کس قدر پریشانی بپا کی ہے۔ امریکی حکومت کے، امریکی صدر کے اس فیصلے نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہر شخص دنیا کا جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن اگر سب سے کم کوئی متاثر ہوا ہے تو وہ امریکہ کا ایک اوورآل ماحول ہے، جیسے آپ نے بتایا۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ ظاہر ہے کہ گیس سٹیشنز پہ جو ہے پرائس بڑھ گئی ہے، تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑی مہنگائی بڑھ گئی ہے، مگر اس کا وہ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور بار بار ٹرمپ اس کی دنیا کو بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ٹھیک ہے، آئیے ہم سے تیل لے لیں، ہم سے گیس لے لیں، اور ہمیں ہارموز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی بے حسی ہے، کس قسم کی اس میں کسی قسم کی کوئی حیا بھی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیے کامران صاحب، اس میں بے حسی کا ظاہر ایک عنصر تو ہے ظاہر، لیکن دیکھیے لوگ تو بول رہے ہیں اس میں۔ آپ یہ یقین کریں کہ یہاں پر لاکھوں لوگ نکلے تھے 28 مارچ کو، جو بہت بڑے مظاہرے ہوئے پورے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پورا میڈیا، ایون فاکس جیسے چینل پر بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر بہت جو ان کی اپنی ماگا موومنٹ کے اندر بہت زبردست ایک ریوولٹ سا ہے، ریپبلکن پارٹی کے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں، کچھ سینیٹرز ان کے اپنے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں، اس قدر بے حیثی تو نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اب چونکہ براہ راست اس کی اپنا ایک جغرافیہ ہے اس ملک کا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سی جو تبدیلیاں دنیا میں ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، اس سے امیون ہے۔ تو وہ ایک صورتحال ہے۔ کل میں خود یہاں کا ایک بہت بڑا جو سپر اسٹور ہے، وہاں کچھ چیزیں خریدنے گیا تھا۔ آپ یقین کریں وہ کم از کم 4 یا 5 بلاکس پہ بنا ہوا اسٹور ہے۔ میں نام نہیں دینا چاہتا، I don't want to give them a free plug in، لیکن یہ کہ وہ اس میں چلنے کی جگہ نہیں تھی، اور مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج اتنی یہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے، اور مہنگائی واقعی ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس وقت انفلیشن یہاں پر
जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 3 गुना इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, 3 गुना। तो ये 3 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना इन्फ्लेशन, यानी जो रेट है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर 2% था तो 6% हो गया। और वो ट्रांसलेट हुआ है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में गए तो वहां पर आप जब आइल पे जाते तो आपको नजर आता है कीमतें जो है इतनी सिग्निफिकेंट बढ़ गई है। देखिए, मैं एक छोटी जो आपकी जो स्टेपल्स हैं यहाँ, अगर आप उनको भी देखें तो तकरीबन दुगनी प्राइसेस इस वक्त हो चुकी हैं। और ये एक फियर है, एक खुसूसन जो मिडवेस्ट में जो फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, फर्टिलाइज़र बहुत महंगा हो गया है। तो ये अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो यकीनन इतना बड़ा कोई आपको फौरी तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखें। लेकिन कामरान भाई, असल मसला ये है कि एक शख्स ने ये जंग शुरू कराई थी और वही शख्स ये जंग रुकवा सकता है, और वो है नेतन्याहू। ये एक अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि ट्रम्प साहब और उनके जो आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल उनके कब्ज़े में हैं। और आज अभी जो उसने कैबिनेट से ख़िताब किया है नेतन्याहू ने, उसने ये कहा है कि वापसी, जब वो कैबिनेट से ख़िताब करते उसने कहा है, और ये एक्सियोस यहाँ की जो वेबसाइट है उसने उसको रिपोर्ट किया है, वो ये कहता है कि जब वैंस साहब जब वापस आ रहे थे तो वापसी में ही उन्होंने अपने तैयारे से नेतन्याहू को कॉल की और रिपोर्ट किया उनको। रिपोर्ट का लफ्ज़ जो ट्रांसलेट किया गया हिब्रू से, वो बताया गया है कि उनको बाकायदा पूरा रिपोर्ट दी गई कि ये वाक़यात हुए हैं और इस तरह से। तो वो पूरा उन्हीं का इम्पैक्ट था, इन्होंने इसको टॉक्स को इन्फ्लुएंस किया। बल्कि ईरानियों ने ये भी कहा है कि ख़ुद वैंस ने वहाँ से भी नेतन्याहू को कॉल की थी और 6 दफ़ा उन्होंने ट्रंप को कॉल की है। ये तो खैर एक फैक्ट है, लेकिन इसकी जो ब्रेक डाउन, मैं इसको ब्रेक डाउन इसलिए नहीं कह रहा, फेलियर भी इसलिए नहीं कह रहा। इसकी देखिए एक वजह तो ये है कि उन्होंने खुद वैंस ने ये भी कहा कि हमने अपना फाइनल प्रपोजल दे दिया है। ज़ाहिर है कि वो उन्होंने एक पोजीशन ली है और नाउ दे आर वेटिंग फॉर ए काउंटर प्रपोजल। अच्छा, अब ईरानियों के साथ मुश्किल ये थी कि वैंस साहब तो 6 क्या 10 दफ़ा ट्रंप को कॉल कर सकते थे, लेकिन ईरानी डेलीगेशन के पास ये सहूलत नहीं थी कि वो बैक होम तेहरान में किसी से बात कर सकते। और ज़ाहिर है कि अगर बात कर भी सकते तो नहीं करते, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है वो। तो ये एक कुछ प्रैक्टिकल वो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अभी अंडरस्टैंडिंग यही है, मुबस्सरीन यही कह रहे हैं कि ये मामला एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे। ट्रंप साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक तरह से आप ये समझिए कि डेस्परेट हैं। पूरी रात कल जागते रहे। अगर आप उनके ट्वीट्स देखें यहाँ के, तो वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मुसलसल ट्वीट्स करते रहे मुख्तलिफ मामला पर। कभी बाइडन को अटैक कर रहे हैं, कभी पोप को अटैक कर रहे हैं, कभी उन्होंने ओबामा के बारे में कुछ बातें की हैं। तो लगता यह है कि इस वक्त शदीद गुस्से की हालत में है। और अब यहाँ तो बाय द वे 25 अमेंडमेंट की जो 25th अमेंडमेंट है उसकी बात हो रही है बाकायदा, यानी मोर देन 100 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस उन्होंने जेडी वैंस और कैबिनेट को ख़त लिख दिया है कि अब आप जो 25वें अमेंडमेंट आपकी नाज़रीन के लिए बता दूं कि उसके तहत सदर को नाअहल, दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर नाअहल करार देकर उनको रिमूव किया जा सकता है। और हालात उनके लिए मैं नहीं समझता कि ये तो एक देखिए इट विल बी अ ब्लड बैथ। ये तो फैज़ भाई जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं तो एक आलमी जश्न की आप बात कर रहे हैं, जो कि शायद हम आलमी जश्न की सूरत में इसका रद्द अमल देखें। एजाज साहब ये फरमाइएगा कि अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है हॉर्मुज़ के हवाले से, जंग के हवाले से। एक बहुत ही कॉशियस, बहुत ही बैकग्राउंड में रहते हुए चाइना अपना एक रोल प्ले कर रहा है इस हवाले से, और वो नॉर्मली जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट्स, पब्लिक पोजीशंस नहीं लेते। लेकिन ये जो अब सूरत हाल हॉर्मुज़ के हवाले से हुई है, जिसमें यूएस ने नेवल ब्लॉकेड वगैरह की बात की है, और जिससे कि इस ये मैरीटाइम ट्रैफिक मकसूद ये है कि इस पूरे इलाके इस पूरे उसमें बंद कर दिया जाए। चाइना ने बड़ा अब इसमें कैटेगोरिकल कहा है कि ये खुला रहना चाहिए और इसको बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और इसको हर सूरत से आगे बढ़ना चाहिए। अब बहुत ही दो टोक अंदाज में ये बात की है। और देखिए दूसरी जानिब यूरोप, बरतानिया ने कहा है कि हम इसमें अमेरिका के साथ शामिल नहीं है। लिटरली एक बहुत बड़ी तन्हाई का सामना है अमेरिका को, और अब जो पूरी सूरत हाल बन रही है जिसमें कि ये चाइना की पोजीशन है, तमाम दुनिया की पोजीशन है, कब तक सस्टेन कर सकते हैं ट्रंप जो कुछ वो अब कर रहे हैं, जिसको कि हम दुनिया कह रही है कि एक तमाशा है, एक सर्कस है जो चल रहा है। आखिर इसकी कितनी लाइफ लग रही है आपको?
خان صاحب یہ ابھی سرکس کی آپ نے بات کی، فیض صاحب بھی بات کر رہے تھے ٹرمپ کی جو ایک ذہنی صورتحال ہے، تو میں نے یہ 2018 میں ٹرمپ کے ایک سابقہ جو ہے وہ ایڈ تھے، تو وہ کافی کوٹ کیا اس زمانے میں، لیٹ نائٹ شو والے جو تھے انہوں نے بھی بہت ٹرمپ کا مذاق اڑایا، تو تھا اس کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سم پیپل سیم ٹو تھنک ٹرمپس پلئنگ چیس when most of the time the staff are just trying to stop him from eating the pieces. تو یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں ٹرمپ کے بارے میں یہ بات کی گئی. دیکھیے وہ کیا سٹارمر کی بھی آ گئی، بلکہ اس سے تو انٹرویو میں یہ بھی پوچھا گیا کہ ٹرمپ نے جو جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، تو سٹارمر نے کہا کہ میں اس قسم کے، وہ تو انٹرویور تو اس کو لانا چاہ رہا تھا اس بات پہ کہ وہ کنڈیم کرے، اس نے کنڈیم تو نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کہا الفاظ جو ہیں وہ اور میں نہیں استعمال کروں گا. چین کا جو معاملہ ہے نا خان صاحب، وہ تو یہ ہے کہ اب تو یہ بات عیاں ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، اس کے بارے میں رپورٹنگ ہو چکی ہے کہ جو ISR ہے اس کا جو بیڈو 3 جو کانسٹلیشن سسٹم ہے اس تک رسائی تھی، ایران کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تھی، روس بھی ایران کی مدد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس دفعہ ٹارگیٹنگ ایران کی کہیں زیادہ مؤثر تھی بنسبت پچھلے سال کی جو جون کی جنگ تھی. اب ایران سے تیل جاتا ہے چین کو، اور یہ جو بلاکیڈ ہے، اگر یہ بین الاقوامی پانیوں میں چین کا جو جھنڈا جو سپر ٹینکر لہرا کے جا رہا ہوگا، اس کو امریکہ کیا کرے گا؟ اس کو روکے گا، اس کو سیز کرے گا، تو وہ تو آپ بین الاقوامی جنگ میں گھس جائیں گے. میں آپ کو یہی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا، یہ اب ایک حکمت عملی کی تلاش میں ہے. ٹرمپ کے پاس جو ہے وہ all the choices are bad. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ میں وینزویلا 2.0 کر، اس کو اندازہ نہیں تھا ایران کی کہ جغرافیہ کا اندازہ نہیں تھا، ایران کی جیولوجی کا یا ٹوپوگرافی کا اندازہ نہیں تھا، ایران کی تاریخ کا اندازہ نہیں تھا، اور ایران کی جو فوجی قوت، جو اسیمیٹرک وارفیئر کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کے بارے میں ان کو پوری طرح آگاہی نہیں تھی فار سم بزار ریزن. یہ بھی بات اب واضح ہو چکی ہے کہ وینس نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، امریکی انٹیلیجنس نے بھی اس جنگ میں کودنے کی مخالفت کی تھی، امریکی فوج نے بھی اس جنگ میں کودنے کی مخالفت کی تھی. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے جو فیض صاحب نے بھی کی کہ یہ جنگ جو ہے یہ نیتنیاہو کی جنگ تھی، اس نے یہ منجن بیچا. پچھلے سال دسمبر میں مارا لاگو میں میٹنگ ہوئی، فروری میں جو ہے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، اس میں یہ سارے معاملات طے پا چکے ہوئے تھے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ خلیجی جو حلیف ہیں جو کہ امریکہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ جنگ کس وقت شروع ہوگی، اور ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا اس جنگ میں. اب جہاں تک تعلق ہے تیل اور گیس کا، سب سے پہلا اثر تو ہم لوگوں پہ پڑے گا. پاکستان از دا موسٹ vulnerable، جو اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، پھر یہ انڈیا، پھر یہ تھائی لینڈ، ایشیا کے اوپر جائے گا، یورپ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، امریکہ پہ آخر میں پڑے گا. لیکن اگر یہ بلاکیڈ آف دا بلاکیڈ جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جب ہوتیز، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میری اور آپ کی بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ لوگ ہرمز کی بات کر رہے ہیں، آبنائے باب المندب کا ذکر نہیں آ رہا. تو وہ جو ہے بحیرہ احمر جو ہے، وہ جب بلاکیڈ ہوگا تو جو سعودی عرب کی بھی جو پائپ لائن جا رہی ہے مشرق سے مغرب میں، وہ تیل بھی جو ہے وہ نہیں جا پائے گا. تو وہ جو قالیباف صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جو آپ کو $5 میں اس وقت پمپ کے اوپر مل رہا ہے تیل، آپ اس کو یاد کریں گے، حالانکہ یہ قیمت بہت بڑھ چکی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے، کیونکہ اب جو ہم، اگر آپ نے یہ کیا تو اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے جواب میں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ قیمتیں جو ہے وہ کس طرح آسمان سے باتیں کریں. بہت بہت شکریہ جناب اعجاز حیدر. جناب فیض رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ کی ایران میں جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیل کے کردار پر خود امریکہ کے اندر ایک بھوچال بپا ہو چکا ہے. امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں آج کل ایک بہت اہم سوال اسرائیل کے کردار پر ہے کہ کیا واقعی امریکہ اس جنگ میں خود داخل ہوا یا اسرائیل نے زبردستی اسے اس جنگ میں دھکیل دیا. امریکہ کے اندر سب سے بڑا سوال آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کیا امریکہ کی جنگ تھی یا اسرائیل کی. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ایک سال میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے 7 دورے کیے، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ جنگ سے پہلے آخری ملاقات میں نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ پر قائم کر لیا.
نیتنیاہو نے ٹرمپ کو یقین دلایا کہ اگر حملہ کیا جائے تو ایران کو جلد کمزور کیا جا سکتا ہے۔ نیتنیاہو نے ٹرمپ کو یہ بھی یقین دلایا کہ اس حملے کے بعد ایران میں ایک عوامی انقلاب برپا ہوگا اور حکومت بدل جائے گی۔ ٹرمپ نے نیتنیاہو کی تو سنی، لیکن امریکن انٹیلیجنس کی نہ سنی، جس نے خبردار کیا تھا کہ اگرچہ ایران کی طاقت کو نقصان پہنچانا پاسبل ہے، مگر رجیم چینج نہیں ہوگی، حکومت نہیں بدلی جا سکتی۔ اس حوالے سے امریکی حکومت کے اندر بھی اختلاف موجود تھا۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اس جنگ کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے ریجن میں بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، تیل کی سپلائیز متاثر ہوں گی اور حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود زیادہ تر ایڈوائزرز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ آخر کار ٹرمپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جنگ تیزی سے ختم ہو جائے گی، ایران کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی اور جنگ کا حکم دے دیا۔ سابق امریکی وزرائے خارجہ جان کیری اور اینٹونی بلنکن بھی ایران پر حملے کے لیے نیتنیاہو کی تاریخی کوششوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیتنیاہو اس حملے کے لیے سالوں سے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے پریزیڈنٹ بش نے انکار کیا، پھر پریزیڈنٹ اوباما نہیں مانے اور آخر میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی ٹال دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ واحد پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے نیتنیاہو کی دیرینہ آرزو پوری کی۔ There's been recent reporting that Netanyahu was taken into the situation where he basically pitched Trump on attacking Iran. Were you ever part of any conversations like that? I know he's made that pitches to past administrations. And were you surprised that he was able to convince Trump to do this? Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. Pitching the U.S. to strike Iran. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. Prime Minister Netanyahu at various points tried to convince the Obama administration, the Biden administration to do things like this? To my knowledge, he's tried to convince virtually every administration since he's been in office to do what President Trump finally did. He came to the Obama administration and tried this. He came to the Biden administration and tried this. And he finally found a willing customer. سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے رکن کرس وان ہولن کا بھی یہ خیال ہے کہ نیتنیاہو 40 سال سے کسی ایسے امریکی صدر کا انتظار کر رہے تھے جو ایران پر حملے میں ان کا ساتھ دے۔ آخر کار انہیں ٹرمپ کی شکل میں ایسا پریزیڈنٹ مل گیا جو اتنا غیر ذمہ دار اور ناسمجھ نکلا کہ وہ جنگ میں کود پڑا۔ Prime Minister Netanyahu just a few weeks ago said he'd been waiting 40 years for an American president to join him in attacking Iran. And in Donald Trump, he finally found somebody stupid enough and reckless enough to actually do it. ایران جنگ پر امریکہ کے اندر عملی اختلاف کا پہلا واقعہ انسداد دہشت گردی کے اعلی عہدیدار جو کینٹ کا استعفیٰ تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ کے لیے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ جو کینٹ کے مطابق یہ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکن لابی کے دباؤ میں شروع کی گئی تھی۔ جو کینٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل کو ریسٹرین کرنا بہت ضروری ہے۔ Unless we restrain the Israelis and tell them, like, you're done, and if you continue to attack and you continue to do things without telling us and asking us first, we're paying for it, you're going to ask us first. Then we are going to negate our other part of the deal, and our part of the deal says that we defend Israel. And we provide their Iron Dome system, we provide their air defense. I would say to the Israelis very bluntly, you're done going on the offense. We will tell you what operations you can conduct. If you disobey us and you don't run your operations by us that we're paying for, then we're going to start taking away features of your defense system to the point where all you can do with your military basically is stay on the defense. That's the only way to restrain the Israelis, in my opinion. کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسوم نے بھی امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کا الزام اسرائیلی پرائم منسٹر پر لگایا ہے۔ نیوسوم کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد پر نظر ثانی کرے۔ ان کا یہ بیان نشاندہی کرتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اسرائیل کے حوالے سے سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ معروف کنزرویٹو شخصیات میگن کیلی، ٹکر کارلسن، یہ سب کھل کر ایران جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ سب ٹرمپ کے بہت بڑے حامی تصور کیے جاتے تھے۔ میگن کیلی کہتی ہے کہ یہ جاننے کا وقت آ گیا ہے کہ آخر کس نے ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا۔ ان کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ امریکی سینیٹر لنڈسے گریہم بھی اس فیصلے میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ As this thing goes south, we need to know exactly who talked him into it and what representations were made to convince the president that this was a good idea. Who specifically? The names we know are Bibi Netanyahu first and foremost. Lindsey Graham, equally to blame. We know from the Wall Street Journal report that Mark Thiessen of Fox News and General Jack Keane were major advocates of the war.
okay, like those guys, but they appear to have been very wrong that this was a good idea. And we could keep going. Mark Levin, chief among them, he says now, oh, I wasn't me. Every night on Fox News out there urging the president to do this. And then he had a meeting with him in June where we know he denies it now. We know he pushed him for this. Ben Shapiro was out on his show every day pushing this war. Like, there were very prominent activists on the right who were practically frothing at the mouth for this thing. And now that it's not only going poorly, but the president's poll numbers are in a precipitous free fall, we'd love to see some accountability. Who promised him what? फॉक्स न्यूज़ के साबिक नामवर न्यूज़ एंकर और आज के नामवर पॉडकास्टर टकर कार्लसन, जो ट्रंप के बहुत बड़े हिमायती समझे जाते थे, जिन्होंने ट्रंप की कैंपेन को ज़बरदस्त तरीके से चलाया था, अब खुद ट्रंप की पॉलिसीज़ पर ज़बरदस्त तनकीद कर रहे हैं। टकर कार्लसन का कहना है कि नेतन्याहू वो शख्स है जो हमेशा व्हाइट हाउस में मौजूद रहकर अमेरिका को अपनी जंगों में खींचने की कोशिश करता रहा। कार्लसन के बकौल नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात भी हैं जो उसके किरदार को ज़ाहिर करते हैं। You probably heard a lot about the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, Bibi, on this show and elsewhere. He's the guy who's always at the White House working to suck the United States into some war of conquest on behalf of his country. But what you may not know is that the charges against Netanyahu are real. Corruption charges. They tell you a lot about him. What exactly do you know about this man who's apparently in charge of the United States? Well, we are now streaming the Bibi Files. The Bibi Files, it offers a rare look inside Israel's power structure and the man whose decisions have once again drawn our country into another war, a big war. अमेरिका के एक और मारूफ न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट एना कैस्पेरियन ने इसराइल को दी जाने वाली अमेरिकी फौजी इमदाद पर शदीद तनकीद करते हुए ये सवाल उठाया कि आखिर क्यों अमेरिकी टैक्स दहिंदगान किसी दूसरे मुल्क के दिफा का बोझ उठा रहे हैं। Our soldiers are gonna be in Israel right now as we speak in order to defend the Israelis. Do the Israelis pay for our military? Are they the ones who are shelling out $1 trillion a year for our military? No, they're not. We pay for our military. Why are our soldiers based in Israel? Why do we have F-22 Raptors in Israel in order to protect Israel? ये आवाज़ें यूएस कांग्रेस में भी उठ रही हैं। डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन अराकीन भी अमेरिकी हमलों पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। सेनेटर टिम केन और सेनेटर मार्क वार्नर और रिपब्लिकन कांग्रेस मेंबर टॉमस मैसी ने कहा है कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई खतरा था ही नहीं जो जंग का जवाब फराहम करता। सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस बात पर कायल किया कि रीजन में अमेरिकी इंटरेस्ट शदीद खतरे में है, इसलिए अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एलाइज अमेरिका को अपनी मर्जी की जंग में धकेल सकते हैं तो ये अमेरिकी ताकत और खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline. Netanyahu decided he wanted to attack, and he convinced Trump to join him by scaring Trump into believing that U.S. assets in the region would be at risk, and so Trump was better off just joining Netanyahu. I hope that isn't the full explanation, as we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy. What's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand, and how weak does that make the United States look? How weak are we if our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests? इसके साथ साथ आम अमेरिकी आवाम की राय भी इस हवाले से बहुत तब्दील हो रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 53% अमेरिकन अब इसराइल के बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। ये पिछले 3 सालों के मुकाबले में सबसे बड़ा इजाफा है। ये नंबर्स इस बात का सबूत हैं कि अमेरिका में इसराइल के लिए अनकंडीशनल हिमायत अब पहले जैसी नहीं रही। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये वॉर अमेरिका की पॉलिसी या अमेरिका के इंटरेस्ट में थी, या ये दरअसल 100% इसराइली असलो रसूख का नतीजा थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।